موضوع اردو، عنوان نعت۔ مندرجہ ذیل سوالات کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، سینے میں نفرت کے بھڑکنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جواب، سینے میں نفرت کے بھڑکنے کی وجہ سے انسان ٹکراتے ہیں، فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ دوسرا سوال، طاقت والوں نے کمزوروں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب، طاقت کے گھمنڈ میں طاقت والوں نے کمزوروں کو پامال اور برباد کیا۔ تیسرا سوال، اونٹوں کو چرانے والے سے مراد کون ہے؟ جواب، اونٹوں کو چرانے والے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ چوتھا سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں کی حالت میں کیا تبدیلی آئی؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے عورتوں میں عزت نفس کا جذبہ اور حیا پیدا ہوئی، غیرت کے ساتھ ساتھ کردار کے جوہر بھی ان کے اندر پیدا ہوئے۔ پانچواں سوال، شیطان کے بھل کھانے کی وجہ کیا تھی؟ جواب، شیطان کے بل کھانے کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد، توحید کا غلبہ بلند ہوا اور اسلام کا پرچم بلند ہو گیا۔ چھٹا سوال، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرنے سے متعلق کیا فرمایا؟ جواب، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ اور دین کی راہ پر مرنے والوں کو شہید کہا اور شہید جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ساتواں سوال، اخلاق کے موتی کس نے برسائے؟ جواب، اپنے حسن کردار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے موتی برسائے۔ درج ذیل سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے قبل دنیا کا کیا عالم تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل کفر نے دنیا میں فتنے پھیلا رکھے تھے، انسانوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت پیدا ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے دشمنی پیدا ہو گئی، قتل و غارت کا منظر عام تھا، دنیا کا امن و امان ختم ہو چکا تھا۔ دوسرا سوال، ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا عطا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر تہذیب کی شمعیں روشن کی، وہ لوگ جو اونٹ چرایا کرتے تھے ان کا دنیا کا رہنما بنا دیا، انسانوں کا رشتہ باطل خداؤں سے توڑ کر اللہ سے جوڑا جو واحد لا شریک ہے۔ ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا احسانات و انعامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے رحمت کے بادل گھر آئے، دنیا کی امیدیں جاگ اٹھیں، ہر خاص و عام پر اکرام و عطا کی بارش ہوئی اور ذرے ذرے کے مقدر چمکنے لگے۔ تیسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی شاعر کیا محسوس کرتا ہے؟ جواب، شاعر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کائنات کی ہر چیز سے عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کے ہونٹوں پر تبسم ہوتی ہے اور جذباتی کیفیت سے آنکھوں میں آنسو بھی بھر آتے ہیں۔ اشعار کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کو چرانے والے نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، زروں کے مقدر چمکائے۔ جواب، عرب ایک جاہل قوم تھی، ان لوگوں کے درمیان برسوں تک دشمنی، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری چلتی رہی، معمولی باتوں پر تکرار اور قتل و خون ان کی گھٹی میں پڑا تھا، ہر زور والا کمزوروں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ ایسی قوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تہذیب و تمدن سے آشنا کیا، خواتین کو عزت اور غلاموں کو راحت ملی، یہ سب کچھ اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ دوسرا شعر، تلوار بھی دی، قرآن بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، عقبہ بھی، مرنے کو شہادت فرمایا، بے چین دلوں کے کام آیا۔ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے لوگ محض عزت نفس کی خاطر ایک دوسرے سے لڑا کرتے،
تلواریں چلتی، خون ریزیاں ہوتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے اور مرنے کا تصور ہی بدل کر رکھ دیا۔ خدا کی راہ میں مرنے کو شہادت فرمایا۔ شہید ہمیشہ کے لیے عزت و شرف کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ دنیا میں خدا کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔ لوگوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی اور معافی کا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ تیسرا شعر: عورت کو حیا کی چادر دی اور غیرت کا غازہ بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے۔ جواب: دور جاہلیت میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جب اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیے تو انہیں پتہ چلا کہ عورت کی کتنی اہمیت ہے۔ اس زمانے میں عورت کو جوے میں ہارا جاتا تھا۔ جب اسلام اور اس کی تعلیمات آئیں تو عورت کی عزت اور غیرت کو بحال کیا گیا۔ شاعر نے عورتوں کی فطری نزاکت کو شیشے سے تعبیر کیا ہے۔ ان تعلیمات نے عورتوں میں بھی کردار کے ایسے جوہر پیدا کیے کہ دنیا ان کی حیا، کردار اور غیرت مندی پر حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ جمع بنائیے: علم، علوم، ظلم، مظالم، کافر، کفار، جوہر، جواہر، کرم، اکرام۔ ان تراکیب کو نعت کے حوالے سے مکمل کیجیے۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، وقت کے دھارے کو موڑا، حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بخشا، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا۔ مصروں کے خط کشیدہ الفاظ کے مترادفات لکھیے۔ سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے۔ عداوت کا مترادف ہے دشمنی۔ رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں۔ دنیا کی مترادفات لوگوں کی، جو وقت کے دھارے کو موڑا، طوفان میں سفینے تیرائے۔ سفینے کا مترادف لفظ ہے کشتیاں۔ توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا۔ پرچم کا مترادف ہے جھنڈا۔